اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد کلیم سیال اپنے پروگرام سوال تو بنتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سیاست ایک بے رحم کھیل ہے۔ آج ہم جس سیاستدان سے بھی بات کریں، چاہے وہ گزرے ہوئے یا جو اقتدار میں ہیں، ہر کسی کے دل کے اندر ہمارے ڈی جی خان کی ترقی کے لیے خواب ہی خواب ہے۔ یہ خواب صرف خواب ہی تک ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کام اٹھا کر دیکھیں، جہاں کام ہو رہے ہیں، کچھ دنوں تک کام ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ گلی بن گئی ہے، پھر چند عرصے کے بعد پھر اسی گلی کے اندر وہی سیوریج کا سسٹم خراب، وہی گلی کی ٹف ٹائلیں اکھڑ رہی ہیں، کہیں سوئی گیس کا پرابلم، کہیں کیا۔ آخر یہ مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ان مسئلوں کو حل کون کرے گا؟ اس حوالے سے ہم نے آج سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب کو دعوت دی ہے اپنے ساتھ، تو اس ٹائم وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ سردار صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ اچھا سردار صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے حکمران اور پہلے کے حکمران، آج جو کام ہو رہے ہیں اس دور کے اندر اور جو پہلے کام ہو رہے تھے، ان کے اندر آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا بڑا اہم سوال ہے کلیم خان۔ بیسکلی تو یہ ہے کہ آپ کو علاقے کی اور لوگوں کی ضروریات اور مشکلات کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر آپ کی ایک جامع منصوبہ بندی ہونی چاہیے، جس کے تحت پھر آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ جب 2008 میں یہاں سے شہر سے منتخب ہوا تھا تو مجھے اس چیز کا احساس تھا، کیونکہ میں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہوں، میری سیاست جو ہے وہ میرے لوگوں کے ساتھ ہی ہے، میں کوئی آسمانی مخلوق کے کندھوں پہ بیٹھ کے اور سیاست نہیں کرتا، نہ سیاست میں آتا ہوں۔ مجھے احساس تھا اس چیز کا کہ ہمارے شہر کے سیوریج کے ایشوز ہیں، میرے حلقے کے خاص طور پہ، جو اس وقت میرا حلقہ تھا، آج بھی وہی حلقہ ہے، اس میں سیوریج کے ایشوز ہیں، اس میں پینے کے صاف پانی کے ایشوز ہیں، اس میں سڑکوں کے ایشوز ہیں، راستوں کے ایشوز ہیں، محلوں میں صفائی کے ایشوز ہیں، شہر میں صفائی کے بالعموم ایشوز ہیں، تعلیم کے ایشوز ہیں، اداروں کے ایشوز ہیں، پولیس کے ایشوز ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ اور واحد ڈویژن تھا ڈیرہ غازی خان جہاں پہ باقاعدہ کوئی ٹیکنیکل کالج سے مراد یہ ہے کہ میڈیکل کالج نہیں تھا، جہاں پہ یونیورسٹی نہیں تھی۔ باقی ہر ڈویژن میں تقریباً پنجاب کے آپ کو اعلیٰ سطح کی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، لیکن ایک واحد ڈسٹرکٹ ڈویژن ڈی جی خان تھا جہاں پہ اس طرح کی فیسلٹی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے کام جو میں نے ترجیحی بنیاد پہ جن کا میں نے اعلان کیا اور جو میں نے کیے، وہ میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان تھا اور یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے پہلو سے اپنے پورے حلقے کی، جو اس وقت پی پی 244 کہلاتا تھا، آج اس کی وہ پی پی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس وقت پی پی 244 کہلاتا تھا، اس حلقے کی جامع منصوبہ بندی کی، اور مرحلہ وار، یہ نہیں جس طرح سے اب ہو رہا ہے، یا پچھلے دنوں ایک دو مقامات پہ دیکھنے کو ملا کہ جی پہلے سڑک بنی، پھر وہ سڑک کھدی، اس میں سیوریج ڈلا، پھر وہ کور ہوئی، اس کے بعد پھر اس میں کراس ڈالے گئے اور سیوریج کے کام ہوئے۔ یعنی کہ ایک ہی کام جو طریقے سے اگر ہوتا تو شاید اس میں حکومت کا پیسہ ضائع نہ ہوتا اور لوگوں کو بھی دقت اور پریشانی نہ ہوتی۔ ہم نے اس وقت پہلے سیوریج کا کام کرایا، اس کے ساتھ واٹر سپلائی کا کام کرایا، اس کے ساتھ جہاں جہاں گیس کے ہمیں ایشوز آ رہے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، اور ہم نے وہ گیس کے کام کرائے، تاکہ جب ہم روڈز اپنی تعمیر کرائیں یا اپنے محلے تعمیر کرائیں تو پھر وہاں پہ اس کے بعد کھدائی کی ضرورت نہ ہو۔ ہاں، فائر فائٹنگ تو ہوتی رہتی ہے، چھوٹے موٹے کام ادھر ادھر وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پہ جو صورتحال تھی اس میں ضرورت یہ تھی کہ آپ جامع منصوبہ بندی کریں اور طریقہ کار کے ساتھ آگے چلیں، جو ہم نے کیا، اور الحمدللہ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کو ختم ہوئے کم و بیش 6-7 سال ہو گئے، یعنی 2008 سے 2013 کے درمیان جو ہے یہ کام ہوئے تھے، اور آج تک الحمدللہ جہاں پہ پچھلے دور اقتدار میں، یعنی 2013 کے بعد سے 2018 میں
جو نالائکیاں سامنے آئیں، یعنی بغیر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آتھرائزیشن کے کہیں کٹس ڈال دیے سڑکوں کے اوپر، کہیں کھدائی شروع کر دی سڑکوں کے اوپر، صفائی نہیں ہوئی سیوریج کی، جس کی وجہ سے سیوریج جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی اور کہیں کہیں خراب ہوئی، لوگوں کا برا حال رہا۔ آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں، اور آپ کا علاقہ خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہ نشیبی علاقہ ہے، وہاں پہ کتنا لوگوں کو سیوریج کی اور پانی کی مشکلات رہی ہیں، اس سابقہ دور میں بھی اور اس دور میں بھی خاص طور پہ۔ اب بھی ہمیں وہی بغیر کسی پلاننگ کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور سب سٹینڈرڈ کام۔ میں آپ کو پوری دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا ضلع ہو، اور چیف منسٹر کے ناخیر وہ توسہ میں جو تحصیل توسہ میں جو تباہ کاری مچی ہوئی ہے سب سٹینڈرڈ کاموں کے حوالے سے، اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈی جی خان پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب سٹینڈرڈ کام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یعنی ابھی سڑک مکمل ہوئی نہیں ہوتی اور پہلے سے وہ اکھڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اول تو اس طرح کے کوئی کام ہوئے نہیں ہیں، لیکن جو جزوی کام ہوئے ہیں، اب آپ کو میں عرض کروں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ بھی ضرور سمجھیں گے میری بات کو۔ ایک سڑک آج سے سال ایک پہلے بنی، یہ زرعی ترقیاتی بینک کے پیچھے جو آبادی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے کوئی تقریباً مہینے بعد ایک شدید بارشوں کا سپیل آیا، جس کے بعد آج اس سڑک کو مکمل ہوئے کم و بیش سال ہو گیا۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنا کیمرہ لیں اور جائیں اس موقع کو جا کے دیکھیں۔ وہ کوئی افغانستان میں نہیں ہے جہاں پہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے، یہ زرعی ترقیاتی بینک ہے ملتان روڈ کے اوپر، جس کے جہاں سے وہ سڑک شروع ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو آبادی ہے اس کو اس نے کیٹر کرنا تھا۔ جا کے اس کی ذرا حالت دیکھیں کہ کتنے سٹینڈرڈ کی سڑک بنی جو ایک سال کے اندر تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے شہر کے باقی کام کاج جو ہو رہے ہیں، آپ اینی گیون ڈے میں آپ کو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، آپ جہاں جہاں ٹف ٹائلز لگ رہی ہیں آپ جا کے ان ٹف ٹائلز کو اٹھائیں اور ان کے سٹینڈرڈز چیک کرائیں کہ کیا جو اسپیسیفک سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، ان کے ویٹ، ان کے چوڑائی اور ان کی نپائی کے حوالے سے، کیا وہ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہی تو سب سے پہلے ان سے عوام کو جواب طلب کرنا چاہیے۔ یہ کاسمیٹکس کرنے سے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی کہ آپ ایسے مصنوعی طور پہ آ کے یہاں پہ تھوڑا سا کام کر دیں، وہاں پہ تھوڑا سا کام کر دیں اور آپ لوگوں کو یہ دکھائیں کہ جی ہم آپ کے لیے بڑے ریلیف کی بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دیر پا کام دینے ہیں جو دیر پا ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کو حل کرنے میں کارآمد ثابت ہوں، نہ کہ آپ نے ان کو عارضی کوئی اس طرح کی سہولت دینی ہے۔ جہاں تک آپ کی بات رہی ملازمتوں کی، تو انہوں نے تو لاکھوں کروڑوں ملازمتیں دینے کا اعلان کیا تھا، اس حکومت نے، اس پی ٹی آئی کی حکومت نے لاکھوں کروڑوں ملازمتیں دینے کا۔ ہم نے تو کبھی یہ دعوے نہیں کیے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حلقوں کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر حکومت میں ہمیں نمائندگی ملی ہے تو پھر اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ اور الحمدللہ میں پوری دیانتداری سے اور اللہ سے معافی مانگ کے یہ بات کرتا ہوں، بڑا دعویٰ نہیں کرتا، کہ ہم نے لوگوں کے دہلیزوں کے اوپر ملازمتیں پہنچائیں، جو حقداران تھے ان کی دہلیزوں پہ ملازمتیں پہنچائیں۔ آج کے دور میں آپ جا کے دیکھیں کہ درجہ چہارم کی ملازمتوں سے لے کے اوپر کی بات تو بعد کی بات ہے، چند ملازمتیں ابھی کچھ عرصہ پہلے نکلی تھی، اور اس کے اوپر جس طرح کی ریٹ بازی شروع ہو گئی تھی اور جس طرح سے مطالبے اس کے حوالے سے شروع ہو گئے تھے، افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات آپ کو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اس تبدیلی، سو کالڈ تبدیلی کے دور میں۔ سردار صاحب، ملازمات کے حوالے سے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک سیوریج کی بات کی جائے تو سیوریج تو آپ ہی کے دور میں شروع ہوئی تھی، یہ سسٹم جو چلا تھا، تو کیا آج کے سیاستدان اس چیز کے ذمہ دار ہیں یا پھر وہ سابقہ حکمران جن کے دور میں یہ سیوریج کا سسٹم بنا تھا وہ اس چیز کے ذمہ دار ہے؟ آخر یہ تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھیں جی، تباہ حالی تو ہر اس چیز پہ ہوگی جس کا آپ دھیان نہیں کریں گے، اور سیوریج کا سسٹم یہ ہر شخص کے، ہر خاص و عام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل ایک سسٹم ہوتا ہے۔ 2012 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ 2012 سے 2013 جب تک وہ حکومت رہی، جس طرح آج یہ 4-5 کے علاوہ باقی ساری مخلوق جنہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی، وہ جس طرح دفاتر کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور انتظامیہ سے دھتکارے جائے پھر رہے ہیں،
ہمارا مقصد یہ تھا اس وقت کا کہ آپ اپنے پبلک کو امپاور کریں تاکہ عام روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں لاہور اسلام آباد سے بیٹھے ایک نمائندے کو انتظامیہ کو نہ کہنا پڑے کہ ہاں جی یہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ جو ہے اس کو بھی ہمارے کہنے پہ آپ حل کریں. یہ ان کے فرائض میں شامل تھا جو اس وقت حل کیے جاتے تھے اور حل ہوتے تھے. آج تھانے آپ کے شہر کے اور آپ کے ضلع کے میں سمجھتا ہوں دکانیں بنی ہوئی ہیں. آج چوری ڈکیتی کی وارداتیں روز سننے میں ملتی ہیں. آج قتل و غارت کی وارداتیں آپ کو روز سننے میں ملتی. تب کیوں نہیں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ تب کہیں اکا دکا اگر کوئی اس طرح کی واردات ہوتی تھی تو ہم سے منسوب کی جاتی تھی کہ جی یہ لوگ کرواتے ہیں، جبکہ باقاعدہ باز پرس ہوتی تھی افسران کی اس وقت، چاہے وہ تھانے لیول پہ ہوتے تھے چاہے اس سے اوپر کے لیول پہ ہوتے تھے، کہ اس طرح کے واقعات ہمارے ضلع کے اندر کیوں کیے جا رہے ہیں. اور ایس ایس پی تک، ڈی پی او تک بخشا نہیں جاتا تھا جب تک کہ اس کا مداوا نہیں ہوتا تھا، اس واقعے کا یا اس صورتحال کا مداوا نہیں ہوتا تھا. آج تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. یعنی آپ کی چوریاں اور ڈکیتیاں اور آپ کی یہ موٹر سائیکل سنیچنگ کی اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ میرے خیال میں اگر رینک کیا جائے پنجاب میں ضلعوں کو تو ڈی جی خان جو ہے وہ پہلے 2-3 ضلعوں کے اندر ہی آئے گا. اس کو دکھا دیا جائے کہ وہ نیچے ہے تو اور بات ہے، خبروں کو چھپا دیا جائے تو وہ اور بات ہے، خبروں کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ اور بات ہے. ورنہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس شہر ڈیرہ غازی خان میں کوئی واردات نہ ہو. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ یہ جو مضافاتی علاقے ہیں ان تک اس طرح کی وارداتیں نہ پہنچی ہوں. اب کون کرا رہا ہے؟ اب کون ذمہ دار ہے؟ سردار صاحب، ایک اور چیز کہ لوگوں کا کہنا یا سیاستدانوں کے سب سے زیادہ بات جو ہم کرتے ہیں تو سیاستدان ہم سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ سوالات سرداروں سے پوچھ کر دکھائیں تو ہم مانیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر یہ ایک اور یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ بھی سردار آپ کو ملتے تھے اس طرح جس طرح ہم مل رہے ہیں، یہ سردار آپ کے فون ایسے اٹھاتے تھے جس طرح ہم اٹھا رہے ہیں. تو سر اس بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہے؟ گزارش یہ ہے یہ تو بتانے کی اور ایسی خواہ کرنے کی باتیں ہیں. میرے والد صاحب نے الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں جس کی ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی آپ خود سمجھتے ہیں ایک بڑی منفرد سی سیاسی صورتحال ہوا کرتی تھی، اس میں باقاعدہ جمہوری اور عملی سیاست کی تبدیلی میرے والد صاحب لے کے آئے تھے. جب سے وہ شہر ڈیرہ غازی خان کے حلقے کو کنٹیسٹ کرنے لگے، ایک ایک شخص کے ساتھ انہوں نے اپنا ذاتی تعلق بنایا اور جو ان تک اپروچبل تھے، والد صاحب ان کے لیے اپروچبل تھے اور وہ لوگ والد صاحب کے لیے اپروچبل تھے. اور اسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے وہ طرز عمل میں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اس کو بڑھایا. آپ مجھے کسی وقت بھی آپ مجھے دیکھیں گے، میں عام اپنے شہر کے ساتھیوں کے درمیان کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا آپ کو ملوں گا. میرے پاس میرے دروازے 24 گھنٹے الحمدللہ دوستوں کے لیے کھلے ہیں. رات کو 11-11, 12-12, 1-1 بجے تک دوست احباب جو ہیں اپنے یا ویسے ہی ملنے کے لیے شہرداری کے لحاظ سے ملنے کے لیے اور یا اپنے مسئلے مسائل لے کے میرے پاس دن کے کسی وقت بھی آپ آ جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ دوست احباب نظر آئیں گے میرے پاس یا میں دوستوں میں نظر آؤں گا. یہ تو ایک باتیں مقصد ہے لوگوں کو جسے کہتے ہیں بے وقوف بنانے کے لیے یہ باتیں جو ہیں کسی ایک موقع پہ کرنا جو ہے شاید ان کو اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن آنے والے وقتوں میں وہ جو اس وقت وہ بو رہے ہیں اس کو انشاءاللہ وہ کاٹیں گے اور نظر آ جائے گا. اچھا سردار صاحب، آپ نے پیپل پارٹی جوائن کی، ڈی جی خان کے حوالے سے جب سے آپ نے پیپل پارٹی جوائن کی ہے تو اس میں کچھ جان آئی ہے. ویسے اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں پنجاب لیول پر تو میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ سیٹیں پنجاب میں پیپل پارٹی نہیں لیتی. تو اس حوالے سے آپ پنجاب میں پیپل پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی تھی، اور بھٹو صاحب سے لے کے اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پنجاب نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملی. 2008 سے 2013 کے بعد کچھ مخصوص حالات ایسے پیدا کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی دبی ہے، ختم نہیں ہوئی. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ واحد جماعت ہے جس کو جب دبایا گیا ہے پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے.
پاکستان کی عوام نے نقصان اٹھایا، دھوکہ اٹھایا اور نقصان اٹھایا، کیونکہ حقیقی نمائندگی ہمیشہ میری، چاہے میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ میں بھی تھا، اپنے والد صاحب کے زیر سایہ اور ان کے زیر اثر ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ کا حصہ 28 سال تقریباً رہے۔ اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ حقیقی معنوں میں لوگوں کی اگر نمائندگی کوئی جماعت کرتی تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور ہم اپنے طور پہ مسلم لیگ کے اس کلچر کے اندر کوشش کرتے تھے، جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک سوال کا جواب میں نے دیا کہ عوامی سیاست، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں، چند بند کمروں کی سیاست نہیں، عوامی سیاست کا طرز جو ہے وہ والد صاحب نے اپنے 85 کے خاص طور پہ دور کے بعد جب وہ شہر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنے لگے، جہاں پہ ہماری قوم برادری نہیں ہے، جو دیہی علاقہ نہیں ہے، شہر کا خاص طور پہ علاقہ، اور شہر کا مزاج ہر کوئی خود سمجھتا ہے، ہم اس کو عوامی سیاست کی طرف لے کے آئے، اور بالآخر خیر ماضی کی باتیں آپ چھوڑیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، لیکن میں آج الحمدللہ اس جماعت کا حصہ ہوں جو فیڈریشن کی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی واحد فیڈریشن کی جماعت کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ پنجاب سے ختم ہو گئی ہے، تو آنے والا وقت بتا دے گا کہ یہ پنجاب سے ختم ہو گئی ہے یا پنجاب میں اس کی کتنی مقبولیت ہے اور یہ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنی ریپرزنٹیشن ملے گی۔ اچھا سردار صاحب، ایک بات اور سننے میں آ رہی ہے کہ بڑے سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب بھی جو ہے نا پیپل پارٹی میں آ رہے ہیں، ان باتوں میں کہاں تک صداقت؟ جی یہ آپ کی بات درست ہے، ان کا اپنے دوست احباب کے ساتھ ایک مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ان کی قیادت جو ہے وہ اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اچھا سردار صاحب، آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے اس عوام سے، ڈی جی خان کے عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کلیم کا اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں اور ہماری زبان بھی ہیں۔ یہ گلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے اسی شہر کا ایک شہری ہوں، اور آپ پہ یہ صرف آپ کے پیشے کے حوالے سے یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک شہری ہونے کے ناطے بھی آپ کی ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں، لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو بند آنکھیں اور جو بند کان اور جو کن ذہن حکومت اور اس کی انتظامیہ بیٹھی ہے، ان تک یہ آواز پہنچائی جا سکے، ان کو یہ حالات جو ہیں وہ دکھائے جا سکیں۔ تو آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں عوام کی بہتری، ہمارے سسٹم کی بہتری جو کہ عوام کی سروس کے لیے ہے، پبلک کی سروس کے لیے ہے، اس میں اگر کہیں بہتری کا سبب آپ بن سکتے ہیں تو آپ کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ میری نظر میں ہمیں اس ملک عزیز نے بہت کچھ دیا، نام دیا، چھت دی، ایک شہری ہونے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں۔ آج جن حالات سے، ان نالائکوں اور نااہلوں کی وجہ سے یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، لاقانونیت ہے، لوگ پریشان ہیں، بد انتظامی ہے، لوگ پریشان ہیں، بد نظمی ہے، کسی شعبے پہ حکومت کی گرفت نہیں ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بجلی کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں اور بجلی کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تیل کی نرخ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، گیس کے نرخ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں، سردیوں میں تو پچھلے 7-8 سال سے بحران گیس کا ضرور رہا ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایٹ دا فیڈرل لیول، بٹ گرمیوں میں میرے خیال میں بڑے عرصے بعد یہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا لوگوں کو، میری کم از کم یادداشت میں تو یہ چیز نہیں ہے، کہیں گیس کسی علاقے میں نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، لیکن جہاں پہ گیس موجود تھی تو گرمیوں میں کبھی گیس کی بندش نہیں ہوئی۔ آج گرمیوں کے حالات میں آپ دیکھ لیں، آپ خود ڈیرہ غازی خان شہر کے رہنے والے ہیں، کہ یہاں پہ گیس جو ہے وہ کہیں نہیں ہوتی، اور جہاں پہ ہوتی ہے تو بالکل ایسے ایک دیے کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ کیا چیز ہے
جس میں لوگوں کو جو ہے ریلیف دی گئی ہے اور کس بہتری کی طرف یہ ہمیں توقع دلاتے ہیں کہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اجاگر کرنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس چیز کا احساس کر سکیں کہ ہماری نمائندگی کوئی تو کر رہا ہے. ہم تو اپنی طرف سے ایز اپوزیشن اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی نمائندگی کرنے کی، لیکن آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کارکردگی کی توفیق عطا کرے. اچھا سردار صاحب، مستقبل میں اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ نے ڈی جی خان کے عوام کے لیے جو میگا پروجیکٹ سوچے ہیں، یا اس عوام کے مفاد کے لیے یا ان کے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ میرے والد کا ماضی اور میرا ماضی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے ڈیرہ غازی خان کے اندر وہ ریکارڈ ترقی کرائی ہے جس کو کم از کم ڈی جی خان کے رہنے والوں نے کبھی کنسیو نہیں کیا تھا کہ جی اس طرح کی اس پائے کی ترقی بھی ہو سکے گی. یہ شاہراہیں جو بنی ہوئی ہیں ڈیرہ غازی خان میں، یہ کب ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے سوچا تھا کہ اس طرح کی شاہراہیں بنیں گی؟ یہ میڈیکل کالج جو الحمدللہ بنا ہوا ہے، یہ کب ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے سوچا تھا کہ اس طرح کا میڈیکل کالج جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کو ملے گا؟ یہ یونیورسٹی، یہ بورڈ، ڈیرہ غازی خان کا جو بورڈ ہے، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے، اس کے لیے 90 سے پہلے لوگوں کو، بچوں کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو اور بچیوں کو ملتان کے دھکے کھانے پڑتے تھے. ان دھکوں کو بچانے کے لیے سردار صاحب نے بحیثیت وزیر تعلیم جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان بورڈ کا قیام کروایا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو کسی اور جگہ کے دھکے نہ کھانے پڑیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پھر موقع دیا مجھے اور مجھے اپنے شہرداروں پہ، اپنے حلقے کے لوگوں پہ یہ امید ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، ہماری کوششوں کو، ہماری سوچ کو، ہماری سابقہ ایفرٹس کو، ہماری موجودہ ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے وہ بہتر فیصلہ کریں گے. اور جو پروجیکٹس میں نے ڈیرہ غازی خان کے خاص طور پہ اپنے جو ہمارا حلقہ ہے، نیشنل کا ہے یا صوبے کا جو حلقہ ہے، اس کے لوگوں کے لیے جو پروجیکٹس میں نے کنسیو کیے ہیں وہ انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور پھر کئی دہائیاں جو ہیں، جس طرح سے انشاءاللہ یہ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی اور یہ جو ہمارے دیگر ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے، جس میں آرٹس کاؤنسل بھی ہے، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، اس وقت ہم نے آرٹس کاؤنسل بنایا تھا جس کو آج انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس طرح کے بہت سارے اور منصوبے. تو یہ تو ویژن کی بات ہے نا کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے ایک ویژن رکھیں. جن کے پاس ویژن ہی نہیں ہے وہ آپ کو ڈیلیور کیا کریں گے؟ یہی حالات ڈیلیور کریں گے جو حالات آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ. تو ہمارے پاس انشاءاللہ بہت سے اس طرح کے منصوبہ جات ہیں جو عوام کے مفاد میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ عوام کے مفاد میں اور علاقے کی بہتری کے لیے، ایک سوشل جیسے ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں بہتری کے لیے، جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں بہتری کے لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس جو ہیں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اور لوگوں نے موقع دیا تو ضرور آئیں گے. جی ہاں ناظرین، اب آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی. سردار صاحب نے وہ باتیں کی ہیں کہ جو ہم سوال کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے جواب کے اندر ہی اپنے ان سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیا. باقی رہ گئی بات کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت سابقہ حکومت پہ اپنی ساری غلط چیزیں ڈال دیتی ہے اور جو اچھائی ہوتی ہے وہ خود بٹور لیتی ہے. آخر یہ مسائل کب تک رہیں گے؟ آخر ان مسائلوں کا حل کب ہوگا؟ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں میں صرف آپ کو ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی سوچ سے سوچیں. سیاستدان جب ووٹ لینے آتا ہے اس ٹائم اور سیاستدان ووٹ لینے کے بعد کیا کرتا ہے وہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. کسی کے کہنے پر ووٹ نہیں دینا، آپ نے اپنے ضمیر کا ووٹ دینا ہے. آپ نے خود سوچنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل سامنے رکھ کے اس ووٹ کی پرچی کو استعمال کرنا ہے. باقی اس ٹائم ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.